السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں الحیات وائس۔ دوستو، آج آپ کے سامنے میں ایک سچائی کے متعلق ایک منفرد واقعہ شیئر کرنے والا ہوں، تو چلیے بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ دوستو، حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی مستورات عورتوں کو لے کر کسی شادی میں شمولیت کے لیے جانا تھا۔ ایک سواری بنا لی جس کے اوپر گھر کی ساری عورتیں بیٹھ گئیں، بچے بھی بیٹھ گئے، مرد صرف آپ ہی ساتھ تھے۔ آپ ان کو لے کر شادی میں شریک ہونے کے لیے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ویرانہ آیا، وہاں کچھ ڈاکو چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی سواری آ رہی ہے جس پر بہت ساری پردہ دار خواتین ہیں اور صرف ایک مرد ہے، تو وہ باہر نکلے، سواری کو گھیر لیا، کہنے لگے کہ ہم مال لوٹیں گے اور عزتیں بھی خراب کریں گے۔ حضرت رحمہ اللہ فرمانے لگے، آپ یہ سارے کا سارا مال لے جائیں، مگر ان پردہ دار خواتین کے سروں پر سے چادریں نہ کھینچیے۔ آپ کو ان کے کانوں سے زیور کھینچنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اتار کر سارے کا سارا زیور آپ کو دے دیتے ہیں۔ ڈاکو کہنے لگے، بہت اچھا۔ آپ نے گھر کی مستورات سے فرمایا کہ سب زیورات اتار کر دے دو۔ وہ نیک عورتیں تھیں، انہوں نے سب چوڑیاں، سب انگوٹھیاں وغیرہ اتار کر ایک رومال میں رکھ دیں۔ آپ نے اس کو گٹھڑی میں باندھ کر ڈاکوؤں کے سردار کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس جتنا زیور تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، آپ ہماری پردہ دار خواتین کی ناموس کو دبا نہ لگائیں اور اب ہماری جان بخشی کر دیں۔ ڈاکو نے جب دیکھا کہ مال کی گٹھڑی خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے باندھ کر دے دی ہے تو کہنے لگے، بہت اچھا، اب آپ جائیے۔ جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تو گھر کی عورتوں میں سے ایک نے کہا کہ اوہو، میری ایک انگلی میں سے سونے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا چھلا رنگ رہ گیا ہے، میرا دھیان ہی نہیں گیا اس کی طرف، میں نے تو وہ دیا ہی نہیں۔ آپ نے سنا تو سواری کو روک دیا اور اسے کہا کہ وہ بھی اتار کر دے دو، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں سارے زیورات دیں گے، اب یہ مناسب نہیں کہ ہم یہ چھلا واپس لے جائیں۔ چنانچہ آپ نے وہ چھلا لے لیا اور ڈاکوؤں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ کوئی پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے تو پہلے تو وہ گھبرائے اور پھر انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے ہاتھ سے پوری گٹھڑی باندھ کر دے چکا ہے، اب یہ ہمارا کیا کرے گا؟ چنانچہ وہ وہیں کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت رحمہ اللہ وہاں پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ ان کی منت کر کے فرمانے لگے کہ میں نے آپ سے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے سب زیورات آپ کو دے دیں گے، مگر یہ ایک چھوٹا سا چھلا ہماری ایک بیٹی نے پہنا ہوا تھا، اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہ گیا اور یہ ہمارے ساتھ جا رہا تھا، میں یہ لے کر آیا ہوں تاکہ یہ بھی آپ لوگوں کے حوالے کر دوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ سنا تو اس کے جسم کے اندر ایک ایسی لہر دوڑ گئی کہ اسے پسینہ آ گیا اور کہنے لگا، اوہو، یہ اتنا نیک اور دیانتدار بندہ ہے، یہ تو اتنی چھوٹی سی بات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے، اور میں نے بھی اپنے پروردگار کا کلمہ پڑھا ہے، مگر میں اپنے پروردگار کے کلمے کی لاج نہیں رکھتا۔ چنانچہ اسی وقت کہنے لگا، حضرت، میری زندگی برائی کرنے اور لوگوں کی عزتیں لوٹنے میں گزر گئی ہے اور میں نے لوگوں کا مال بھی چھینا ہے، میں بہت گنہگار ہوں، مجھے آپ بھی معاف کر دیں اور مجھے توبہ کا طریقہ بھی بتا دیں تاکہ میرا پروردگار بھی مجھے معاف کر دے۔ تو دوستو، مسلمان تو اس طرح ہوا کرتے تھے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں، جن کا واقعہ میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے چینل کے اوپر، تو ان کو دیکھ لیں۔ بادشاہ ہو کر بھی وہ اپنے قول و قرار کا، اپنی بات کا، اپنی سچائی کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور ایک عام عالم دین کو دیکھ لیں، وہ بھی اتنا خیال رکھتے تھے، اور عام مسلمان
ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی ایسی سچائی سے بری ہوئی ہوتی تھی، تو ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ دوستو ایسا اگر کر نہیں سکتے، کم سے کم اس کی طرف کوشش تو کریں۔ ہمیں فکر تو ہو کہ ہم بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو اللہ پاک ایسی سچی زندگیاں بھی عطا کرے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہے، دوبارہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔